اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی، اگلا ہمارا کلاس جو ہے وہ ہے کتاب فارسی، اور اس میں ہم صفحہ نمبر 18 سے پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 18 آپ سارے نکال لیں۔ نکال لیا جی سب نے؟ پڑھیں۔ ایک چیز میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے نہیں ملی، چلو خیر۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واحد اور جمع، یہ اس میں سارے فارسی کے قاعدے ہیں نا، تو جو حضرات چاہتے ہیں کہ ہمیں فارسی آ جائے اور ہم فارسی بولیں بھی، فارسی پڑھیں، اور فارسی آپ سیکھنے کا مشن پتہ کیوں بناؤ؟ بہت بڑے بڑے بزرگوں کی کتابیں فارسی میں ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا بھی بہت سارا کلام فارسی میں ہے۔ وہ بھی تو لوگ ہیں جنہوں نے وہ کلام پڑھ کے سمجھ لیا۔ تو آپ جب وہ فارسی سیکھ جائیں گے تو آپ کو ان کا کلام سمجھنے کے لیے کسی کی محتاجی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ سمجھ رہے ہیں؟ باقی زبان کے بارے میں آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار کہ کیوں جی کہیں جانا ہے؟ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ آپ کسی زبان کو سیکھ لیتے ہو نا جب، تو اس زبان بولنے والے کی شر سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ابھی آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے واحد اور جمع، تو اس کو آپ بہت پوری توجہ سے کریں گے۔ ان کو بولو نا بھائی پڑھو، زدہ نہ لاؤ کے دماغ۔ اساں کیا ہاں عبداللہ اجڑے پہ کرنے جاؤ، نہیں ہے پتا؟ ہاں نہیں تلاوت تو نہیں بھائی، اجڑے کی دن زدہ جا کے پکڑنے صحیح 10,000 میں پورے دار پہ نام دے۔ ہاں جی، تو اور بندہ دسو کاشر، اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ ریس تو بہت مہذب لفظ ہے نا، میں جڑا بولوانا چاہنا وہ ایڈا مہذب نہیں، اچھنا اچھے پہ۔ چلو جی، واحد اور جمع، جمع بنانے کے قواعد، یعنی فارسی کے الفاظ کو جو واحد ہیں انہیں جمع کیسے بنائیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ فارسی زبان میں واحد اسموں کی جمع بنانے کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے جی؟ نمبر 1، واحد کے آخر میں الف نون بڑھا کر اس کے ما قبل کو مفتوح کر دیتے ہیں۔ جیسے مرد، کیا ہے لفظ؟ مرد، تو مرد سے ہم نے جمع بنانی ہو تو کیا کریں گے؟ الف نون لگائیں گے اینڈ میں۔ مرد آگے الف نون لگایا تو کیا بن گیا؟ اور دوسرا قاعدہ کیا پڑا تھا؟ الف نون سے پہلے والے جو حرف ہے جسے ہم ما قبل کہہ رہے تھے، الف سے ما قبل کو فتح دیں گے، کیا دیں گے؟ زبر۔ اب دو ذرا، مرد آگے الف نون لگاؤ اور دال کے اوپر لے آؤ زبر، تو کیا بن جائے گا؟ مردان۔ آپ نے سنا ہوگا مردان خدا، یہ وہ ہے، بہت سارے مردان خدا گزرے ہیں، ٹھیک ہے جی، مردان۔ اور اگر واحد کے آخر میں الف یا واو ہو تو اس کے آخر میں الف نون کے بجائے یا الف نون لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ مثال اس کی انہوں نے دیا ہے، دانا، دانا کہتے ہیں عقل مند آدمی کو، ٹھیک ہے؟ دانا ایک عقل مند آدمی، جاننے والا۔ دانا کی جمع بنانی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دانا کے آگے لگائیں گے یا الف اور نون، تو کیا بن جائے گا؟ دانا یان۔ بولو ذرا، یہ
قاعدے آپ نے یاد رکھ لیے تو آپ کے لیے جمع بنانا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جاننے والے، پہلے دانا ایک عقل مند یا ایک جاننے والا آدمی، اور بہت سارے ہوں تو دانایان۔ اور خوب رو کہتے ہیں خوبصورت بندے کو، اچھے چہرے والا۔ ہمارے یہاں زیادہ تر خوب رو اسے ہی کہتے ہیں جس کا صرف چہرہ ہی اچھا ہو، ٹھیک ہے، باقی اس میں کوئی اچھائی ہو نہ ہو، چہرہ اچھا ہو تو بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ تو خوبصورتی صرف چہرے کی خوبصورتی نہیں ہوتی بچوں، ٹھیک ہے، باقی چیزوں پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اچھا، اچھے چہرے والا۔ اب اس کی ہم نے جمع بنانی تھی تو کیا بنائیں گے؟ خوب رو یان، بولو، اچھے چہرے والے۔ اور اگر واحد کے آخر میں ہائے مختفی کی تعریف کیا تھی محمد حبیب الرحمان صاحب؟ لکھی پڑھی دونوں نہ جائے؟ ہاں، جیسے کہ مثال کوئی اور چاہتے ہوئے سارا اس بوجھ پا دیتے ہیں۔ آستانہ، پروانہ، دیوانہ، ان کے اینڈ میں جو ہا ہے، اس ہا کا نام کیا ہے؟ ہائے مختفی۔ کیا؟ ہاں، اچھا جی، کہتے ہیں کہ اگر واحد کے آخر میں ہائے مختفی ہو تو اسے کاف جس طرح ہوتا ہے نا، اس طرح عربی میں تو گاف نہیں نہ ہوتا، اس میں گاف ہوتا ہے، اردو میں بھی گاف ہوتا ہے۔ اسے گاف مفتو سے بدل کر اس کے بعد الف نون لگا دیتے ہیں۔ تو جیسے بندہ، کیا جی؟ بندہ، اب ہائے مختفی آئی ہوئی ہے نا دال کے بعد، تو ہم اس پہ کیا کریں گے؟ پہلے لگائیں گے گاف، کیا؟ تو بندہ گا بن گیا۔ آگے الف نون لگائیں گے تو بندگان، بولو۔ نمبر 2 جی، واحد کے آخر میں ہا بڑھا دیتے ہیں۔ واحد ایک لفظ لکھا ہوا تھا تو اس کے آخر میں ہا بڑھا دی تو اس سے بھی جمع بن جاتی ہے واحد سے۔ جیسے شب رات کو کہتے ہیں، شب کس کو کہتے ہیں؟ رات سے شب ہا، راتیں۔ آپ نے ایک لفظ شاید سنا ہو، انہوں نے ملک صاحب نے اور کچھ جو بڑے حضرات ہیں انہوں نے سنا ہوگا، میں نے بارہا یہ کہا لیکن وہ نہیں مانے، ہے جی ملک صاحب، بہت دفعہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے اس صورت میں اگر واحد کے آخر میں ہائے مختفی ہو تو جمع بناتے وقت گر جاتی ہے، سمجھ گیا جی، ورنہ باقی رہتی ہے۔ جیسے نامہ خط کو کہتے ہیں نا، خط کو، گرامی نامہ ملا، آپ کا گرامی نامہ ملا، پڑھ کے بہت دل مسرور ہوا، اور آپ کی یاداوری کا شکریہ ادا کرنے کے لیے محبت نامہ تو بہت پسند ہے یہ ملک صاحب تو سمجھے رمضہ جاننے میں۔ اچھا جی، تو خط سے، نامہ سے نامہا، بولو نا، کئی خط، بھائی کئی خط آئے جناب، تساں کوئی آکھے نا بھائی نامہ آیا آپ کو کوئی، صرف نامہا، کئی خط آئے، ایسا جواب نہیں پڑتا، لکھنا جو نیا نا۔ اچھا، اور را سے راہا، چونکہ را میں ہائے مختفی نہیں بلکہ ہائے ملفوظی ہے، اس لیے جمع بنانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ نمبر 3 جی، قاعدہ نمبر 3، واحد کے آخر میں الف اور سا بڑھا کر اس کا ما قبل اگر مفتوح نہ ہو تو اسے فتح دے دیتے ہیں۔ جیسے کاغذ ایک لفظ ہے نا، تو اس سے کاغذات، بولو، یہ میں الف اور سا پڑھ کے تھا، غلطی سے الف اور تا ہے، ہاں، کاغذات، الف اور تا، یہ وہ اوپر جو ہے نا
ایسی ڈلی ہوئی تھی شد سکون کے، میں اس کو نقطہ سمجھ بیٹھا ہوں. واحد کے آخر میں جات بڑھا دیتے ہیں، جات. جیسے نقشہ ہے ایک لفظ، تو بہت سارے ہوں تو نقشہ جات. بولو ذرا. خیال رہے کہ قاعدہ نمبر 1 اسم ذی روح جاندار کی جمع کے لیے ہے، اور آخری تینوں قاعدے. پہلا جو قاعدہ ہے نا، ہم نے پہلا قاعدہ کون سا پڑھا ہے؟ اوپر جاؤ ذرا. واحد کے آخر میں الف نون بڑھا کر اس کے ماقبل کو مفتوح کر دیتے ہیں، جیسے مردان. یہ کس کے لیے؟ ذی روح کے لیے. ذی روح کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر جان ہوتی ہے. جس کے اندر جان ہوتی ہے اس سے جان نکلتی بھی ہے، جسے ہم موت کا نام دے دیتے ہیں. موت آئی تو مر گیا شدہ. اب ایک چیز انہوں نے علیحدہ کر دی ہے کہ ان میں سے پہلا جو ہے نا وہ صرف ذی روح کے لیے ہے، اور آخری تینوں قاعدے اس میں غیر ذی روح کے لیے، غیر جاندار کی جمع کے لیے ہیں. لیکن کبھی اس اصول کے خلاف بھی جمع آ جاتی ہے. یہ کبھی کبھی ہی ہوتا ہے، ہر دفعہ نہیں. جیسے اسف. اسف کہتے ہیں گھوڑے کو، اور اسفہا گھوڑے، اور درخت سے درختان، بہت سارے درخت. ٹھیک ہو گیا جی. اب تھوڑا سا مرکب بھی پڑھ لیتے ہیں. دوسرے سبق ذرا کم پڑھے گئے ہیں تو یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے. یہ کیونکہ ہم نے پہلے نحو میں پڑھا ہے. لیکن نحو میں آپ یاد رکھیے گا قوانین ہوں گے عربی کے، اور اس میں قوانین کس کے ہوں گے؟ فارسی کے. مرکب کی قسمیں، مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام. یہ تجوید میں بھی اس کا ایک ٹچ ہے، وہ جب آئے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو. مرکب ناقص، مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. جیسے کتاب خدا، خدا کی کتاب، اور آب سرد ٹھنڈا پانی. مرکب تام، مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم ہو. جیسے قرآن کتاب خدا است. قرآن خدا کی کتاب ہے. تام کھانا اچھا، تام کہتے ہیں تمام کو، جس میں سے آپ کو کچھ حاصل ہو جائے، بات پوری ہو جائے. جس میں بات پوری ہو جائے تمام ہونے کو کہتے ہیں بس بیسیکلی. اچھا جی، یہ میں اسی لیے کہہ رہا تھا وہاں ایک آ گیا وقف تام تجوید میں. وقف تام سمجھتے ہو؟ جہاں مطلب بات پوری ہو رہی ہو تو ہم وہاں رکتے ہیں. ادھر گیا جی ٹھنڈا پانی. اب دیکھو اوپر تھا نا کتاب خدا، خدا کی کتاب، تو بات ادھوری تھی. اب جب اس نے کہا نا قرآن کتاب خدا است، تو اب بات پوری ہو گئی. سمجھ رہے بات آپ؟ قرآن خدا کی کتاب ہے، اور آب سرد، آب سرد ادھر اوپر تھا تو اس کا مطلب ہے ٹھنڈا پانی، اور نیچے آیا ہوا ہے آب سرد بدے. بدے ہوتا ہے، با کے نیچے بھی زیر پڑھو، بدے ٹھنڈا پانی دے. بھائی بول رہے پانی ٹھنڈا پانی پنجابی. مرکب ناقص کی بہت سی قسمیں ہیں. مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری. یہ میں آپ کو توصیفی نہیں بتایا، باقی دونوں بتا چکا ہوں. مضاف اور مضاف الیہ مل کے جو مرکب بنتا ہے اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اور اشارہ مشارن الیہ، بولو ذرا، اشارہ مشارن الیہ. جیسے عربی میں ہم نے کہا تھا ہاذا، وہ ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، ہاذا اس میں اشارہ، تو کتاب مشارن الیہ، تو یہ مرکب اشاری بن گیا. یہاں بھی اس طرح ہوتا ہے مرکب اشاری. اور تیسرا ہے توصیف، توصیفی. مرکب توصیفی کس کو کہتے ہیں؟ موصوف اور صفت. موصوف اور صفت ملیں دونوں مفرد تو اس کو مرکب بنتا ہے، اور اس مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں.
مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری وغیرہ. یہ کیا ہے؟ کس میں ہے جی؟ مرکب ناقص کی. کس کی؟ یہ ایک پڑھ لیتے ہیں مرکب اضافی، باقی پھر بعد میں پڑھ لیں گے. مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کر بنایا گیا ہو. مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اسے اضافت کہتے ہیں. یہ اس دن میں نے بتایا تھا آپ کو بھائی، مسند اور مسند الیہ اور مضاف اور مضاف الیہ میں یہ فرق ہے کہ اس میں نسبت ہوتی ہے، اس کو اضافت کہتے ہیں، تعلق کو اضافت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ مضاف الیہ ہے. اضافت کہتے ہیں. اضافت کا مطلب ہے ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرنا. یہ بھی اس دن بتایا تھا میں نے آپ کو. تو جس اسم کی نسبت کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. اس کے آگے جب ہم پڑھیں گے تو اور مضاف کھلے گا آپ کے اوپر انشاءاللہ. مثلا کتاب خدا، خدا کی کتاب، یہ آ گیا جی. کی یاد ہے نا بھائی، اردو جملے میں کی آئے تو آپ سمجھ لو کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ جملہ ملا ہوا ہے. خدا کی کتاب، کتاب مضاف ہے اور خدا مضاف الیہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان کی نسبت یا لگاؤ کا نام اضافت ہے. بہت تک وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.